نیٹکو کی بس کی چھت پہ ہمارے اخبارات ایک ہفتے میں آتے تھے اور ویکلی اخبارات یہاں تک پہنچتے تھے اور آپ کو اسمبلی سیشن کی خبر بھی ایک ہفتے بعد پڑھنے کو ملتی تھی. آئے گا جو 2020 کا الیکشن تھا اس پہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا اتنا بڑا چھاپ نہیں تھا، لیکن اگلا جو ہمارا الیکشن ہوگا وہ اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بڑا اثر ہوگا. تو ہم پوری کوشش کریں گے اور ہماری پوری سپورٹ ہے اپنے صحافی حضرات کے ساتھ. جہاں پہ بھی سماج نے، انسانی معاشرے نے جستجو کی ہے، اس میں اس کا میڈیا کا بہت کلیدی کردار رہا ہے. فریڈم آف سپیچ کہتا ہے. اب فریڈم آف سپیچ کس نے دینا ہے؟ گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے. سیلف امپوزیشنز بھی ہیں. اس کے بعد جا کے 19A ہے. 19A یہ کہتا ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن. اب مجھے خبر کیسے ملے گی؟ یہ میرا رائٹ ہے اور خبر کی اتھینٹسٹی ڈٹرمن کرتی ہے میری سیکیورٹی. خواتین کا ہر پیشے میں، ہر شعبے میں آگے آنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ میڈیا میں، جی بی میں بھی جو ہے بہت ضروری ہے. یہاں پہ کچھ بڑی بریو خواتین صحافی ہیں. گلگت بلتستان کے اندر جو صحافی برادری کے ساتھ جو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان کی لائف پروٹیکشن کے حوالے سے اور دیگر سوشل ایشوز کے اوپر جو ہم نے بات کی ہے، اس کے اوپر گلگت یونین آف جرنلسٹ، جے بی یونین آف جرنلسٹ، گلگت پریس کلب اور فریڈم نیٹ ورک نے مشترکہ طور پر مستقبل میں کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے. دنیا میں دیکھیں، آج بھی آپ گلوبل فریڈم انڈیکس آپ دیکھ لیں، آپ جی بی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کس نمبر پہ؟ پاکستان رینکڈ ایٹ 158 آؤٹ آف 180. یہ تو اسمبلی کی پروسیڈنگز تھی. ادروائز بھی آپ کوئی بھی ایشو اٹھائے، ایکٹیویٹی اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی 25 کروڑ 24 کروڑ کی پاپولیشن جو بھی ہے، وہاں پہ بہت بڑے 8-10 جو ہمارے ٹاپ کے اینکرز ہیں، ان کو وہاں بیٹھ کے اگر 15-20 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں 25 کروڑ میں سے، تو بڑی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کی 17 لاکھ کی پاپولیشن میں سے ہمارے کچھ چینلز کے پروگرام ایسے جاتے ہیں جہاں پہ 5-6 لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایک افادیت ہے جو جی بی کے اندر ہے. اس میں اب جیسے رائٹ ٹو لائف، جیسے زندگی کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح ہی رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا. پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا، ہم نے بھی تسلیم کیا گلگت بلتستان میں. اور آخر میں ہمارے بنیادی حقوق میں لکھا گیا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن تو ہوگی، بٹ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. سے آج جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کافی سیر حاصل گفتگو میں جو ہے یہاں پہ جرنلسٹ کو اپنے حوالے سے جو ہے کافی آگاہی ملی کہ ان کو اپنے سیفٹی کے لیے، اپنے فریڈم کے لیے کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے. گلگت بلتستان کی حد تک میں گزارش کروں گا کہ جتنا آپ کا سپیس ہے، اس سپیس کے اندر رہتے ہو آپ سارا اچھا کام کرتے ہیں. آئے گا جو 2020 کا الیکشن تھا اس پہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا اتنا بڑا چھاپ نہیں تھا، لیکن اگلا جو ہمارا الیکشن ہوگا وہ اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بڑا اثر ہوگا. یہ تو اسمبلی کی پروسیڈنگز تھی. ادروائز بھی آپ کوئی بھی ایشو اٹھائے، ایکٹیویٹی اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی 25 کروڑ 24 کروڑ کی پاپولیشن جو بھی ہے، وہاں پہ بہت بڑے 8-10 جو ہمارے ٹاپ کے اینکرز ہیں، ان کو وہاں بیٹھ کے اگر 15-20 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں 25 کروڑ میں سے، تو بڑی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کی 17 لاکھ کی پاپولیشن میں سے ہمارے کچھ چینلز کے پروگرام ایسے جاتے ہیں جہاں پہ 5-6 لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایک افادیت ہے جو جی بی کے اندر ہے. اس میں اب اور اس کے لیے سر ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی آلموسٹ یہ اس کا جو ہے نا وہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے.
पंजाब में मेरे ख्याल में मुझे इस बात को कंफर्म नहीं है, बट पंजाब पहला सूबा है जहाँ पे डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट वो अपना कंप्लीट करके उसके थ्रू जो है ना एडवर्टीजमेंट का एक अमल वो शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे सेकंड प्रोविंस, इसके बाद केपी भी है, फिर थर्ड प्रोविंस होगा जहाँ पे डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनेगी। और जिस तरह से जो भी आपका हम प्रिंट मीडिया को सपोर्ट करते हैं इश्तिहारात के जरिए, इंशाल्लाह इस डिजिटल मीडिया को भी इसी पॉलिसी के तहत, जाहिर है उसके बहुत सारे लवाजमात हैं, उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक तो ये है, तो इसको कोशिश हमारी यही हो रही है कि हम इस डिजिटल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करें। मीडिया बुनियादी तौर पे रियासत का कहने को चौथा सुतून है, और आपकी रिपोर्ट में गो थ्रू कर रहा था और उसकी मेथोडोलॉजी मैंने देखी अभी थोड़ी सी। आपने डेस्क रिसर्च की है और एफडीजीज के जरिए आपने अपना जो डेटा है वो कलेक्ट किया है। नेटको की बस की छत पे हमारे अखबारात एक हफ्ते में आते थे और वीकली अखबारात यहाँ तक पहुँचते थे, और आपको असेंबली सेशन की खबर भी एक हफ्ते बाद पढ़ने को मिलती थी। और इसी तरह अगर कोई इंसिडेंट होता था, क्लाइमेटिक इंसिडेंट हो, कोई कत्ल हो, कोई भी हो वक़ुआ, तो उसकी खबर आपको एक हफ्ते बाद पढ़ने को मिलती थी। अब उसी अर्तका को पिछले 15 साल के अंदर हमने इतनी तेजी से देखा है कि इंतहाई दूर अफ्तादा इलाके में बैठा एक सिटीजन जर्नलिस्ट जिसके हाथ में ये मोबाइल है, जिसका एक्सेस टू सोशल मीडिया है, वो इतनी तेजी के साथ खबरें देता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उससे जो भूचाल आता है उसका बोझ ना हुकूमत सह सकती है, ना ये सहाफ़ी खुद सह सकते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से यहाँ पे एक रिपोर्ट लॉन्च थी, जहाँ पे हमारी मीडिया जो फेस कर रही है, चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज है यहाँ पे, और फ्यूचर में क्या करना चाहिए जीबी की जो मीडिया है उसके लिए एक अच्छी काविश थी इनकी तरफ से। ये पहली रिपोर्ट थी जो लॉन्च हुई, और हम सब ने यहाँ इसको अपने साथी हजरात को सुना, और आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए इनकी मदद के लिए, आगे क्या बेहतरी हो सकती है अपनी सहाफ़ी हजरात की मदद करने के लिए। तो इस पे बातचीत हुई, बड़ी अच्छी एक काविश थी, और हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी इनके चैलेंजेस हैं, जाहिर सी बात है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इनके, हमारी 17 लाख की आबादी है, और जिस तरह ये हमारे पूरे एरिया के लिए काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मोस्टली क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे नहीं है, तो हमारे जो साफ़ी हजरात है मोस्टली पेजेस के थ्रू एक्टिव है, और फिर नेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं। उनके जो चैलेंजेस हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स वहाँ पे नहीं दिखाई जाती है, और जस्ट फोकस 2-3 टॉपिक्स है जिनकी चीज़ें नेशनल मीडिया पे दिखाई जाती है। नेटवर्क के इशू है, फाइनेंशियल इशूज़ है हमारे साफ़ी हजरात जो फेस करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनके लिए। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है, आज डिस्कस भी हुई, और पॉलिसीज़ भी बनी है, लेजिस्लेशन भी होनी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमारी पूरी सपोर्ट है अपने साथी हजरात के साथ। हम हमेशा सपोर्ट करते रहे और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। हम एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। और वंस अगेन में हमारी जो यहाँ पे फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से एक रिपोर्ट लॉन्च की गई, उस काविश को सराहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे बेहतर काम करेंगे, और जीबी की हुकूमत के साथ मिलकर, जीबी की सहाफ़ियों के साथ मिलकर आगे बेहतरीन अंदाज में, ये पहली इनकी कोशिश थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लोग कोशिश करते रहेंगे। और हमें इस तरह आज क्योंकि हम यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे हमारे साथ, फिर हमारे साफ़ी हजरात बहुत सारे यहाँ पे मौजूद थे, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ काम करें, कोलैबोरेशन में काम करें, और इनको हमेशा सुनते रहे, ये हमें सुनते रहे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुहैब अख्तर, बीइंग प्रेसिडेंट गिलगित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मुझे खुशी हो रही है कि फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से जो आज का ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के हवाले से बात की गई है इसके अंदर, और इसमें एक तो रिपोर्ट भी उन्होंने जारी की है, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी सेटिंग हुई थी फ्रीडम नेटवर्क के जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ, तो इसमें तफसीली डिस्कशन हमारी हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो साफ़ी बरादरी के साथ जो
بھی مسائل پیش آتے ہیں ان کی لائف پروٹیکشن کے حوالے سے اور دیگر سوشل ایشوز کے اوپر جو ہم نے بات کی ہے، اس کے اوپر گلگت یونین آف جرنلسٹ، جے بی یونین آف جرنلسٹ، گلگت پریس کلب اور فریڈم نیٹ ورک نے مشترکہ طور پر مستقبل میں کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج رمادہ میں میڈیا فریڈم کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی، یہ جی بی کے اندر میرے خیال میں یہ فرسٹ رپورٹ تھی۔ ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے جی بی کے جو صحافی حضرات تھے ان کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی، لیکن میں یہاں پہ بات کروں گی جی بی کے اندر جو خواتین ہیں، جو صحافت کی طرف ان کا کم رجحان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر شعبے کے اندر خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جی بی کے اندر صحافت میں جو خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ان کا سیکیورٹی پرپس ہے، دوسری بات ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں، کیونکہ اداروں کو چاہیے جو اخبارات کے مالکان ہیں وہ خواتین کو جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ کے اندر ان کے لیے ایک اچھا پیکیج کا اعلان کر دیں، کیونکہ جب ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو یقیناً اس کو فائنینشلی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین، ان کی رپورٹس پیش آگے کیوں نہیں کی جاتی ہیں اور نیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے، اس کی وجوہات تو اس رپورٹ کے اندر بھی بیان کی گئی، اور آج کے جو ہمارا جو آج کا پروگرام تھا اس میں بھی دکھایا گیا۔ بٹ ایک چیز مجھے زیادہ میں محسوس کرتی ہوں، جب کوئی وی آئی پی مومنٹ جو ہے نا وفاق کی طرف سے یہاں پہ وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے تو ہمارے صحافی حضرات کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے وہاں سے صحافی کو لے کے آتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ وفاق سے آنے والے صحافیوں سے برابر نہ صحیح بہتر، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو جب وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے صحافی حضرات کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی ان کی رپورٹنگ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں خٹک صاحب، میڈم فائزہ اور ان کی پوری ٹیم کا جو آج انہوں نے ایک پروقار تقریب کے دوران جو ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہے جرنلسٹ خصوصاً جو ان کے فریڈم کے حوالے سے اور ان کے سیفٹی کے حوالے سے جو جامع رپورٹ تھی وہ پیش کی، جس میں حکومتی عہدیداران بھی موجود تھے، پوزیشن ممبران بھی موجود تھے اور جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھے، اور اس دوران جو ہے رپورٹ پیش کی گئی، اور اس سے آج جو گفتگو ہوئی اس سے کافی سیر حاصل گفتگو میں جو ہے یہاں پہ جرنلسٹ کو اپنے حوالے سے جو ہے کافی آگاہی ملی کہ ان کو اپنے سیفٹی کے لیے، اپنے فریڈم کے لیے کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے، اور حکومتی جو عہدیداران ہیں یا جو اپوزیشن ممبران ہیں ان کو بھی یہ باور کرایا گیا کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے اقدامات کریں۔ جینڈر افرمیٹو ایکشن جو ہے پروموٹنگ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا ہر پیشے میں، ہر شعبے میں آگے آنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ میڈیا میں، جی بی میں بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ کچھ بڑی بریو خواتین صحافی ہیں، ون آف دیم از کرن آلسو ہمارے ساتھ اس میں مدد دے رہی ہے۔ سو آئی تھنک کہ دیر از مور روم فار وومن جرنلسٹ ان جی بی کی میڈیا میں۔ میڈیا آر ٹی آئی کا ایک بڑا ایک ایشو ہمیں سامنے نظر آیا ہے، کیونکہ جرنلزم جو ہے وداؤٹ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا جرنلزم وداؤٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہو سکتا۔ سو یہاں کی جو ایک بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ہے آر ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ کس طرح اس ایشو کو ایڈریس کرتی ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ ہم اس میں جو ہے یہاں کی حکومت کی اور یہاں کی صحافی تنظیموں کی ٹیکنیکل مدد کر سکتے ہیں، ایکسپرٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ لا کے تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، بائی لیجسلیشن کرنی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیلف امپوزیشن کچھ چیزیں ہیں جو جرنلسٹ خود اپنے اوپر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خبر وہ دے دیتا ہے، لیٹ سپوز، جس سے اس کے اوپر سیلف چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے اس ہارم کے لیے۔ اچھا، تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ فائنینشیل ایشوز ہے۔ فائنینشیل ایشوز گلگت بلتستان، خود وہ پورے ملک میں صحافیوں کے مسائل بڑے ہیں، گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہیں۔ فائنینشیل ایشوز زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میل پریکٹسز ہوتی ہیں فائنینشیل، جس کی وجہ سے بھی یہ اس تھریڈ زون میں جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ گاؤن ہو رہا ہے گلگت بلتستان، گورننس آرڈر کے تحت ہو رہا ہے، جس میں
جو صحافت کا سبجیکٹ ہے وہ وفاق کا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بری الذمہ ہیں صوبائی گورنمنٹ. دو کمیونٹیز ہیں، بہت ولنریبل کمیونٹیز ہیں، لیگل فیٹرنیٹی اور جرنلسٹک فیٹرنیٹی. لیگل فیٹرنیٹی تو کسی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویسے یہ بات تو مجھے کرنی نہیں چاہیے، میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں ٹو سپورٹ دس ایجنڈا. پچھلے 1 سال سے اسٹرائک پہ ہیں، لیگل فیٹرنیٹی اسٹرائک پہ ہے، جس سے پورا صوبائی نظام، صوبائی حکومت کا نظام بند ہو جاتا ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کی کتنی توجہ ہوئی ہے، دیٹ از اوپن ٹو آل، اوپن سیکرٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. کمنگ ٹو دی پوائنٹ، ہم گاؤن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان گورننس آرڈر 2018 کے تھے. اب پاکستان میں 2 لاز ہیں جرنلسٹ سے متعلق. سب سے بنیادی جو قانون ہے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021، اور دوسرا جو ایک قانون ہے، یہ جو قانون ہے ابھی تک ایکسٹینڈ گلگت میں نہیں ہوا، جبکہ آپ کا پیکا ایکسٹینڈ ہوتا ہے. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں پیکا ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کی کوششوں سے ہوتا ہے. ابھی پیکا ایکسٹینڈ ہوا نا، ابھی ویب آپ بات کر رہے تھے اس کا نہیں وہ میں آ رہا ہوں سر، اسی طرف آ رہا ہوں. تو جو ٹیکنگ بینیفٹ آف دی ٹریجری اینڈ اپوزیشن بینچ، کل آپ ٹریجری میں تھے، آپ بھی ٹریجری میں تھے، صاحب اپوزیشن میں تھے، آج وائس ورسا ہیں، لیکن بوتھ آر پالیسی میکرز. اب ہم سامنے بیٹھے ہیں پالیسی میکرز کے، تو بنیادی طور پر پالیسی بننی چاہیے، لیجسلیشن بننی چاہیے، یا لیجسلیشن جو بنی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینشن کرنا چاہیے. آپ کا آئین جو ہے آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروفیشن جوائن کر سکتے ہیں. تو میں نے جوائن کر لیا، انہوں نے جوائن کر لیا 18 کے تحت. ساتھ ہی 19 یہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ کہتا ہے. اب فریڈم آف سپیچ کس نے دینا ہے؟ گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے. سیلف امپوزیشنز بھی ہیں. اس کے بعد جا کے 19A ہے. 19A یہ کہتا ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن. اب مجھے خبر کیسے ملے گی؟ یہ میرا رائٹ ہے، اور خبر کی اتھینٹسٹی ڈٹرمن کرتی ہے میری سیکیورٹی.